ہر طرح سے روزہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزہ تم پر فرض کیا گیا جیسے کہ تمہارے اگلوں پر فرض کیا گیا، اور یہ اس لیے ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ عزیزان ملت اسلام، اور یہ رمضان المبارک کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بندوں کو معلوم ہو جاتا کہ رمضان کی اہمیت کیا ہے تو وہ یہ تمنا کرتے کہ پورا کا پورا سال رمضان ہو، پورا کا پورا سال رمضان ہو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کا چہرہ تغیر ہو جاتا۔ آپ اگر جو قیدی ہوتے رمضان کے مہینے میں ان قیدیوں کو آپ رہا فرما دیتے اور آپ حکم فرماتے کہ اپنے اپنے غلاموں پر تم ان پر رحم کرو، رمضان کے مہینے میں خاص طور سے ان سے کام کم لو تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو۔ حضرات گرامی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے، نظر کرم فرماتا ہے، اور جب رب اپنے کسی بندے پر نظر رحمت فرماتا ہے تو پھر اسے عذاب نہیں دیتا ہے، حضور فرماتے ہیں رمضان المبارک کہ ہر دن اللہ تعالی 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور ہر دن آزاد فرماتا ہے۔ اور 29ویں رات میں رمضان کے جتنے پورے مہینے میں آزاد فرمایا تھا جہنم سے، تقریباً 2,90,00,000 گنہگاروں کو 29ویں رات میں اتنی ہی تعداد کے برابر آزاد فرما دیتا۔ پھر فرشتے عید الفطر کے دن خوشیاں مناتے ہیں، اللہ رب العزت ان سے فرماتا ہے کہ اے گروہ ملائکہ، اے فرشتوں کی جماعت، ذرا یہ بتاؤ کہ جو کوئی مزدور ہے جب وہ اپنی مزدوری پوری کر لے تو اسے اجر ملنی چاہیے یا نہیں؟ فرشتے کہتے ہیں پروردگار عالم، ہونا تو یہی چاہیے کہ جب مزدور اپنی مزدوری مکمل کر لے تو اس کو پورا پورا اجر دے دینا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے اے گروہ ملائکہ، اے فرشتوں کی جماعت، تم گواہ ہو جاؤ، ہمارے وہ تمام بندے جنہوں نے رمضان کا اہتمام کیا، روزہ رکھا، زکات دی، عبادتیں کی، تلاوت قرآن کیا، سحری و افطار کی، نماز تراویح کی، دن میں روزہ رکھا، راتوں کو قیام کیا، اے گروہ ملائکہ تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کو بخش دیا ہے، میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت تو ہمیں اپنے آغوش میں لینے کے لیے کھڑی ہے۔ تو مسلمان اب تک کہاں غفلت میں رہا ہے؟ 11 مہینہ غفلت میں گزار چکا ہے، رمضان شروع ہونے والا ہے، لہذا اپنے آپ کو تیار کر لے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے، عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اللہ رب العزت کو اگر میں یہ کہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر میں یہ کہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور میں نماز کو قائم رکھوں، زکات ادا کروں، اور رمضان کے دن میں روزہ رکھوں، رات میں قیام کروں، یعنی رات میں تراویح و عبادت کروں، تو یا رسول اللہ میں کس جماعت میں سے شمار کیا جاؤں گا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا نام صدیقین اور شہداء کی جماعت میں لکھ دیا جائے گا، تمہارا نام صدیقین اور شہداء کی جماعت میں لکھ دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہے مسلمان، آنے والا، لہذا اس کا اہتمام کیجیے، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ نماز تراویح ہو، چاہے وہ سحری ہو، چاہے وہ افطار ہو۔ نماز، روزہ، سحری، افطار، تراویح سنت، آپ تراویح کا اہتمام کیجیے، تراویح کو پابندی کے ساتھ پڑھیے، آپ نماز پابندی کے ساتھ ادا کیجیے، آپ روزہ رکھیے، سحری کیجیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
سحری کرنا میری سنت ہے. سبحان اللہ. سحری کرنا میری سنت ہے. جو سحری کرتا ہے، جس گھر میں سحری کی جاتی ہے، اس گھر میں خیر و برکت نازل ہوتی ہے. سبحان اللہ. افطار، جب افطار کا وقت ہوتا ہے، روزے دار کو ایک خوشی میسر ہوتی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحابہ کی جماعت سنو، جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کراتا ہے، چاہے وہ ایک کھجور سے یا دودھ کے ایک گھونٹ سے یا پانی کے ایک گھونٹ سے، اگر کوئی روزہ دار، اگر کوئی شخص کسی روزہ دار کو روزہ افطار کراتا ہے، تو جتنا ثواب اس روزہ دار کو ملتا ہے، اتنا ہی ثواب روزہ افطار کرانے والے کو اللہ کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تب اس پہ حضرت سلمان فارسی نے کہا تھا، یا رسول اللہ، اس وقت غربت تھی، یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ کسی کو روزہ افطار کر سکے، تب حضور نے فرمایا تھا، چاہے ایک کھجور کھلا کے افطار کرا دے، اسے بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا. پھر حضور فرماتے ہیں، اگر کسی شخص کو، کسی روزہ دار کو کسی نے پیٹ بھر کھلا کر کے افطاری کرا دیا، تو کل میدان محشر کے دن اللہ تعالیٰ اسے میرے حوضر سے ایسا جام پلائے گا کہ وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. سبحان اللہ. پیاسا نہیں ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ، پورا رمضان کا ہر لمحہ، ہر گوشہ قیمتی ہے اور ہر لمحہ عبادت ہے. تم دن میں روزہ رکھے ہو، عبادت ہے. تم افطار کرتے ہو، عبادت ہے. نمازیں پڑھتے ہو، عبادت ہے. تراویح پڑھتے ہو، عبادت ہے. قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، عبادت ہے. اپنے بچوں